Welcome to Lecture 19 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کے کئی فنکشن اسٹڈی کیے جو فائنینشیل انالیسس میں بہت کام آئیں گے. ایک ورک شیٹ آپ کے لیے ویب سائٹ پہ رکھی گئی تھی. امید ہے کہ آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا. آج کے لیکچر میں ہم ایک تو کچھ اور ایکسل کے فائنینشیل فنکشنز کی اسٹڈی کریں گے جن میں خاص طور پہ ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن کے فنکشنز ہیں, کچھ ڈیپریسیشن کے فنکشنز ہیں. اس کے بعد ہم کاسٹ سائڈ جو بریک ایون انالیسس میں اسٹڈی کی جاتی ہیں, ریونیوز, کاسٹس, بریک ایون کیا ہوتا ہے, یہ کافی میں نے تفصیل سے آپ کو ایکسپلین کیا تھا. تو آج کے لیکچر میں ہم اس کو بھی دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم لینئر ایکویشن کو بھی اسٹڈی کریں گے چونکہ ان انالیسیز میں لینئر ایکویشنز بھی استعمال ہوتی ہیں. تو آئیے پہلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اسینشلی 3 باتیں ہیں لیکچر 19 میں. ریویو, بریف ریویو میں نے ابھی آپ کو دیا, ایکسل کے فائنینشیل فنکشنز اینڈ ہاؤ ٹو پرفارم اے بریک ایون انالیسس. لیٹ می ریفریش یور میموری کہ بریک ایون انالیسس کیا ہے. بریک ایون یعنی لفظ بریک ایون اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کاسٹ جب کوئی بھی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو شروع میں انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, آمدنی نہیں ہوتی. جب پروجیکٹ آپریشنل ہو جاتا ہے تو پھر انکم شروع ہوتی ہے. کاسٹس اگرچہ رہتی ہیں لیکن میجر کاسٹس جو انویسٹمنٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں وہ یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا بہت کم ہو جاتی ہیں اور صرف آپریشنل ایکسپنسز رہ جاتے ہیں. اس لیے ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں پہ ریونیو اور کاسٹس برابر ہو جاتی ہیں اور اس پوائنٹ کے بعد کمپنی یا بزنس پروفٹ میں آ جاتا ہے, یعنی پازیٹیو کیش فلو میں آ جاتا ہے. پروفٹ شاید نہ ہو لیکن کم از کم پازیٹیو کیش فلو میں آ جاتا ہے. پروفٹ کی بات ہم ریٹ آف ریٹرن کے ساتھ کریں گے کہ پروجیکٹ کی اصل فائنینشیل ریٹرن کیا ہے, وہ ریٹ آف ریٹرن سے ہمیں معلوم ہوگا. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اس سلائیڈ پہ آپ کو 2 فنکشن دکھائے جا رہے ہیں. ایک فنکشن کا نام ہے SLN اور SLN اسینشلی اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن کے لیے ہے. اس کی ایکسپلینیشن نوٹ کریں. ریٹرنز دا اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن آف این ایسٹ فار 1 پیریڈ. یہ تو تھا SLN فنکشن. ایک اور فنکشن ہے جو سم آف ایئرس ڈیجٹس ڈیپریسیشن پرووائڈ کرتا ہے. ریٹرنز دا سم آف ایئرس ڈیجٹس ڈیپریسیشن آف این ایسٹ فار اے اسپیسیفائڈ پیریڈ. اس کی ایگزامپلس ابھی ہم دیکھیں گے تو اس سے کلیئرٹی ہوگی. ایک شارٹ ایکسپلینیشن فرسٹ کہ ایک فنکشن صرف ایک ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن کے لیے اسٹریٹ لائن, یہ بھی میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ ٹوٹل ویلیو کو نمبر آف پیریڈس پہ جب ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے تو ایوریج ڈیپریسیشن نکل آتی ہے. اور چونکہ آپ ایونلی کر رہے ہیں تو یہ ساری ویلیوز ایک اسٹریٹ لائن پہ شو کی جا سکتی ہیں اور اس وجہ سے اس کو اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن کہا جاتا ہے. تو ایک تو یہ فنکشن تھا, سنگل ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے, وہ ویلیو اسینشلی چونکہ اسٹریٹ لائن پہ بیسڈ ہے تو وہی رہتی ہے.
نیکسٹ تھا کہ سم آف ایئرس، یعنی ایک پیریڈ سے زیادہ جب آپ ڈیپریسیشن ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس وقت آپ یہ دوسرا فنکشن استعمال کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ایکسل میں یہ فنکشن کیسے استعمال کیے جائیں گے. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا فنکشن SLN، کاسٹ، سیلویج اور لائف. یہ 3 ان پٹس ہیں اس فنکشن کی، اور ہماری اگزامپل میں ہم نے ایک تو کاسٹ اسپیسیفائی کی رو 68 میں، A68 سیل 30,000 از دا کاسٹ. پھر ہم نے سیلویج ویلیو اسپیسیفائی کی رو 69 میں 7,500 ہے. رو 70 میں ایئرز آف یوزفل لائف 10 سال یہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا. تو آئیے اب فارمولا دیکھیں. فارمولا کیا ہے؟ ایکول سائن، پھر SLN فنکشن کا نام ہے، بریکٹ شروع، A68 پہلے لیا جا رہا ہے، کاسٹ چونکہ پہلے اسپیسیفائی کرنی ہے، سیمی کولن اور کوما، نیکسٹ ویلیو A69 دیٹ از دا سیلویج ویلیو، پھر سیمی کولن اور ایئرز آف یوزفل لائف دیٹ از A70. تو اس کیس میں جو ڈیپریسیشن الاؤنس فار ایچ ایئر ہے وہ 2,250 ہے. یہاں ٹرم یوز کی جا رہی ہے ڈیپریسیشن الاؤنس. یہ کیا چیز؟ اس کو ذرا میں ایکسپلین کروں. جب اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے اور پروفٹ لاس اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں تو اس میں کاسٹ سائڈ پہ ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن بھی انکلوڈ کی جاتی ہے، یعنی ڈیپریسیشن ایز اے کاسٹ اس کو شامل کیا جاتا ہے. اکاؤنٹنگ کی ٹرمز میں اس کو ڈیپریسیشن الاؤنس کہتے ہیں. یعنی الاؤنس اس لیے کہ آپ ایک کاسٹ الاؤ کر رہے ہیں، کاسٹ جو ایکچوئل فزیکلی شاید نہیں ہے لیکن آپ اس کو بک کر رہے ہیں. چونکہ آپ ایک کاسٹ انکر کر چکے تھے تو آپ نے الاؤ کیا کہ آپ کے اکاؤنٹس میں یہ کاسٹ آ جائے. اس وجہ سے اس کو ڈیپریسیشن الاؤنس کہا جاتا ہے. جب آپ بزنس انٹرپرائز میں کام کریں گے تو یہ ٹرم اکثر آپ انکاؤنٹر کریں گے، ڈیپریسیشن الاؤنس. یعنی جتنی بھی بیلنس شیٹس بنتی ہیں ڈیپریسیشن ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ورک شیٹس ان بیلنس شیٹس میں ہوتا ہے. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں. نیکسٹ فنکشن، اس کا ایک تو فارمولا یہاں پہ پہلے ملاحظہ کیجئے. فرسٹ رو میں ان پٹس کیا ہیں، سنٹیکس کیا ہے، کاسٹ، پھر سیلویج، پھر لائف اور پھر پیریڈ PER. اور اس کی کیلکولیشن کس طرح سے کی جا رہی ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی گئی ہے کہ یہ ڈفرینٹ ٹرمز ہیں، کس طرح سے یہ کمیولیٹو ویلیو ورک آؤٹ ہو رہی ہے. یہ آپ کے سامنے یہ فارمولا ہے، کاسٹ مائنس سیلویج ملٹیپلائڈ بائی لائف مائنس پیریڈ پلس 1 ملٹیپلائڈ بائی 2، اور اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے لائف انٹو لائف پلس 1 پہ. اس فارمولے کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ یہ فنکشن ڈائریکٹلی استعمال کر لیں تو آنسر اس ورک شیٹ سے آپ کو مل جائے گا. مگر یہ اچھا ہوتا ہے کہ جب ایک فنکشن کو استعمال کیا جائے تو کم از کم بیسس آف کیلکولیشن معلوم ہونا چاہیے. تو یہاں پہ آپ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ایک آئٹم جس کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ کاسٹ سے سیلویج ویلیو کو نکال کے جو باقی ویلیو ہے اس کو لائف مائنس پیریڈ پلس 1، یعنی جس پیریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو نکال کے صرف ایک ایکسٹرا 1 آپ ایڈ کر رہے ہیں، اور اس کو یہ آپ ایک سمنگ کا یہ میتھڈ ہے کہ ٹوائس پہلے ملٹیپلائی کر کے پھر اس کو کریکٹ کرنے کے لیے 2 دفعہ لائف پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. ایک فرسٹ لائف ایز اٹ از، پھر ملٹیپلائڈ بائی لائف پلس 1. یعنی یہ ایک ایوریجنگ کا طریقہ ہے جو اپنایا گیا ہے اس فارمولے میں. اس کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو یہ آپ کو کلیئر ہوگا کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. تو آئیے دیکھیں یہ کیلکولیشن کیسے ہو رہی.
انیشل کاسٹ دی ہوئی ہے 30,000، پھر سیلویج ویلیو 7,500، پھر لائف سپین دیا ہوا ہے 10، اور فارمولا پھر لکھا گیا اسی طرح جس طرح سے وہ ان پٹ چاہیے، ایس بائی ڈی ود ان بریکٹ، یہ تو فنکشن کا نام ہوا، پھر A80 سیل میں انیشل کاسٹ دی ہوئی ہے، سیمی کولن، پھر A81 which is the salvage value، اور A82 جو ایکچولی لائف سپین ہے، پھر سیمی کولن، اور آخر پہ 1 لکھا ہوا ہے۔ تو 1 کا کیا مطلب ہے کہ فرسٹ ایئر آپ یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نیٹ پریزنٹ ورتھ کی جو کیلکولیشن تھی وہاں پہ بھی ڈفرینٹ پیریڈز اسپیسیفائی کر کے آپ کو دکھائے گئے تھے کہ یہ دیکھیے اگر یہ 2 ہے تو 2 ویلیو ہوگی، اگر 5 ہے تو 5 ہوگی۔ تو اس فارمولے میں بھی ایگزیکٹلی یہی پوزیشن ہے کہ ایئرلی ڈیپریسیشن الاؤنس فار دا فرسٹ ایئر، چونکہ وہاں ہم نے 1 لکھا تو یہ آیا 4090.91۔ یہ نیچے میں نے اس لیے لکھا کہ فارمولے نے وہ جب آپ فارمولا انٹر کر کے انٹر کی کو دبائیں گے پھر یہ ویلیو آپ کے سامنے آئے گی 4090.91، اور اگر یہ ویلیو یہ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ فارمولے میں کوئی غلطی ہے۔ تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں۔ ایکسل فنکشنز میں 2 اور فنکشن ہیں جو ہمارے لیے کافی یوزفل ہیں۔ ایک ہے VDB، یہ کیا ہے؟ ریٹرنس دا ڈیپریسیشن آف این ایسٹ فار اے اسپیسیفائڈ اور پارشل پیریڈ یوزنگ اے ڈکلائننگ بیلنس میتھڈ۔ اس پہ بات کی جائے تھوڑی سی۔ کاسٹ کو جب آپ ڈیپریسیٹ کر رہے ہیں تو کیلکولیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیپریسیشن کو کاسٹ سے مائنس کر کے نیا بیلنس نکالا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ کیلکولیشن میں اگین آپ ڈیپریسیشن نکالتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو بیلنس ہے جس کو آپ ریمیننگ کیپٹل بھی کہہ سکتے ہیں which is to be depreciated، تو وہ ایک ڈکلائننگ بیلنس اس کو ٹریٹ کیا جاتا۔ اس سلائیڈ پہ جو دوسرا فنکشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے XIRR۔ اس فنکشن کو آپ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاں پہ شیڈیول آف کیش فلوز ضروری نہیں کہ پیریوڈک ہی ہو۔ اس کی میں بریف سی ایکسپلینیشن دوں۔ پیریڈز جیسے کہ ہم نے دیکھا نیٹ پریزنٹ ورتھ کیلکولیشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ اکثر کیلکولیشنیں پیریوڈک ایکول پیریڈز کے ساتھ کی جاتی ہیں، مگر بعض سچویشنز میں ایسی کیلکولیشنز بھی ہیں جہاں پیریڈز ویری کرتے ہیں۔ اگر پیریڈ ایکول ہیں تو ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن آپ فنکشن IRR کے ساتھ کریں گے۔ یہ فنکشن ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کا بریفلی ہم نے ریویو کیا تھا، اور ابھی ہم اس سلائیڈ کے بعد دیکھیں گے کہ IRR کی کیلکولیشنز کیسے ہوتی ہیں، اور یہ جو ایکسٹینڈڈ فنکشن ہے XIRR جس میں آپ پیریڈز کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے تو فنکشن ہے VDB ڈیپریسیشن کے لیے، اور اس کی آپ نوٹ کریں ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، اور اس ایگزامپل میں جو عام پیرامیٹر استعمال کیے جا رہے ہیں، ایک تو انیشل کاسٹ دی گئی ہے 2400، پھر سیلویج ویلیو ہے 300، لائف سپین ان ایئرس 10، پھر فارمولا نوٹ کریں ایکول سائن VDB فنکشن کا نام ہے،
پھر A89 انیشل کاسٹ, A90 وچ از دا سیلویج ویلیو, اور نیکسٹ ٹرم ذرا غور طلب ہے کہ A91 کو ملٹیپلائی کیا گیا ہے 365 کے ساتھ. 365 is number of days in a year. تو A91 is لائف ٹائم ان years, تو اس کو آپ اس فارمولے میں ڈیز میں کنورٹ کر رہے ہیں. یعنی اس فنکشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ فارمولا لکھیں تو لائف ٹائم ان ایئرس کو 365 سے ملٹیپلائی کریں. تو A91 پھر ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے, پھر 365, اور اس کے بعد سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے A950, اصل میں ویلیو ہے 0, اس کو کریکٹ کرنا. سو دا نیکسٹ ویلیو از 0, پھر سیمی کولن اور 1 اور بریکٹ. تو اس فارمولے سے آپ نے فرسٹ ڈیز ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کر لی, اور یہاں پہ کچھ فیکٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کیلکولیشن میں فیکٹر 2 استعمال ہوا. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس فنکشن کی ڈفرینٹ آپشنز کو ضرور دیکھ لیں. جب آپ اس کو استعمال کریں تو ڈفرینٹ آپشنز کو ایگزامن کر لینا چاہیے کہ کس قسم کے فیکٹرز استعمال ہو رہے ہیں. اگر آپ کچھ اسپیسیفائی نہیں کریں گے تو فیکٹر ایکول ٹو 2 استعمال ہوگا. آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی ورک شیٹ تیار کی ہے. انٹرنل ریٹ آف ریٹرن چونکہ بہت امپورٹنٹ ایک فنکشن ہے, تو آئیے ذرا اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ اس کے کیا ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اور ورک شیٹ تیار کرنے میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن آبویسلی اس میں آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ کون سی کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ ہے, اور پھر ایک اسٹریم آف ویلیوز آپ دے رہے ہیں. کاسٹ کو نیگیٹو سائن کے ساتھ اسپیسیفائی کرنا ہے, اور ریونیوز کو پلس کے بغیر نارمل ویلیوز کے طور پہ انٹر کرنا. اس کے علاوہ آپ نے ایک گیس بھی انڈیکیٹ کرنا ہے. اگر آپ گیس نہیں دیں گے, یہ کمپلشن نہیں ہے کہ گیس ضرور دینا ہے, یو کین اسپیسیفائی اے گیس یور سیلف. وہ میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا تھا کہ کیپٹل انویسٹمنٹ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ریونیوز باقی سالوں میں آ رہے ہیں ان کو جمع کر لیں اور نمبر آف ایئرس پہ ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس ایک ایوریج ریونیو آ جائے گا. اس کو کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ پہ ڈیوائڈ کریں وداؤٹ دا نیگیٹو سائن, مائنس سائن کے بغیر کرنا, اور یہ فریکشن جو آ جائے this multiplied by 100 will give you your guess about the rate of return. تو آئیے اس ورک شیٹ کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ڈیٹا انٹر کیا گیا اور جواب کیسے نکلا, فارمولا کیا ہے. یہ بہت اہم فنکشن ہے, اس لیے اس کو میں اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا. تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں. فرسٹ آپ نوٹ کریں فارمولا ود ان بریکٹس ویلیوز, پھر کوما, پھر گیس. پھر آپ شروع کر رہے ہیں اور پہلے آپ نے انیشل کاسٹ جو تھی بزنس کی وہ 70,000 تھی. یہ آپ نے ود اے مائنس سائن ان رو 97 لکھا ہے. دس از یور انویسٹمنٹ کاسٹ. پھر آپ کی ایک انکم کی اسٹریم ہے. پہلے سال میں کچھ انکم ہے, پھر سیکنڈ, پھر تھرڈ, پھر فورتھ, پھر ففتھ. تو یہاں پہ 12,000, 15,000, 18,000, 21,000, 26,000 یہ ڈفرینٹ ویلیوز آپ نے پرووائڈ کی ہیں, ڈفرینٹ روز میں اس کو انٹر کیا. پھر فارمولا ایکول سائن, انٹرنل ریٹ آف ریٹرن IRR لکھنا ہے, پھر بریکٹ شروع,
پھر آپ نے رینج سلیکٹ کرنا ہے، یعنی یہاں یہ نہیں سوچنا کہ یہ مائنس ہے یہ پلس. فرسٹ ویلیو کو سلیکٹ کریں، A97 سیل کو سلیکٹ کیا، پھر ماؤس کو ڈریگ کر کے لاسٹ ویلیو تک لے آئیں اور وہاں چھوڑ دیں. 26,000 تک آ گئے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس رینج آ جائے گا وچ از A97 کولن A101 اور بریکٹ کلوز کیجئے اور پھر انٹر کی دبائیں. تو اس کا جواب آپ ذرا نوٹ کریں یہاں پہ کہ رینج دیا کیا گیا کہ رینج ہے 97 سے 101. کیا مطلب ہوا کہ ساری ویلیوز ہم نے اسپیسیفائی نہیں کی، ہم نے صرف فرسٹ 4 ایئرس کی کیلکولیشن ہم کر رہے ہیں. چونکہ آپ نے جو لاسٹ ویلیو رینج میں دی ہے وہ ہے A101 وچ از 21,000. تو آپ کر کیا رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 4 سال میں اس کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا. تو اس کا آنسر نیکسٹ رو میں دیا ہوا ہے IRR آفٹر 4 ایئرس اور ود ان بریکٹس -2%. پھر نیکسٹ رو میں دیکھیے، اس میں اب رینج جو دیا جا رہا ہے وہ رینج ہے A97 سے 102 تک. یہاں بھی سلائیڈ پہ شو تو کیا جا رہا ہے A2 to A7، اصل میں یہاں پہ ویلیو ہے A97 سے 102، یعنی آپ 5 سال کا ڈیٹا اینالائز کر رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا. پھر نیکسٹ اس کا جواب آپ دیکھیے، یہ 9% ہے. پھر نیکسٹ جو کیلکولیشن ہے اس میں ہم صرف 3 پہلے سیل لے رہے ہیں وچ از 97، رو 97، 98 اور 99. اس سلائیڈ پہ اس وقت A2 to A4 رینج شو کیا گیا ہے، یہ اصل میں ویلیو A97 to A99 ہے، یعنی آپ اس کیس میں صرف 2 سال کی اسٹڈی کر رہے ہیں. اب اس ریزلٹ کو ملاحظہ کیجئے، اس پہ بات چیت تھوڑی سی کریں کہ آپ نے دیکھا کہ وہی کیش فلو ایک کیلکولیشن ہم نے کی، 5 سال کی ہمارے پاس یہ کیش فلو ہے، پروجیکٹ کی ایویلویشن کر رہے ہیں، پہلے 5 سال میں دیکھا، لیکن پہلی کیلکولیشن کی صرف 4 سال کی. تو اس سے یہ پتہ لگا کہ 4 سال میں ریٹ آف ریٹرن -2% ہے، وچ مینس کہ پروجیکٹ از ناٹ وائبل. ابھی پروجیکٹ کا بریک ایون نہیں ہوا. پھر ہم نے نیکسٹ کیلکولیشن میں 5 سال لیے اور آپ نے دیکھا کہ جب 5واں سال ایڈ ہو گیا تو 9% ریٹ آف ریٹرن آ گیا، وچ از ناٹ بیڈ. اس سلسلے میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جب ایسی کیلکولیشنز کی جائیں تو منیمم ریٹ آف ریٹرن وہ ہونا چاہیے، وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہونا چاہیے جو نارمل لینڈنگ ریٹ سے کم از کم اس کے برابر ہو. نارمل لینڈنگ ریٹ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ بینک کے پاس جائیں اور بینک سے لون لیں اور اگر افیکٹو لون لیٹ سے 15% ہے تو پروجیکٹ کا ریٹ آف ریٹرن کم از کم 15% ضرور ہونا چاہیے، تب آپ اس کو وائبل ٹریٹ کریں گے. تو اس فنکشن کو آپ نے دیکھا کہ اس کا جب استعمال کیا گیا تو اس سے ہمارے پاس ایک طریقہ آ گیا کہ ہم مختلف پیریڈز میں پروجیکٹ کی وائبلٹی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اپنی کیش فلو کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ XIRR یہ وہ فنکشن تھا جس کو میں نے ایکسٹینڈڈ فنکشن کہا.
کہ اس میں وہ کچھ فنکشنالٹی ایکسٹینڈ کر دی گئی، اور دوسری بات جو خاص بات تھی کہ اس میں اسپیسیفک پیریڈ آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیے بلکہ آپ ڈیٹس دے رہے ہیں. یہ پچھلی بھی ہم نے ایک ورک شیٹ دیکھی تھی نیٹ پریزنٹ ورتھ میں بھی، جہاں پہ ڈیٹس کا استعمال کیا گیا تھا. تو اس کیس میں بھی سملر کیلکولیشن نظر آ رہی ہے. لیٹس لک ایٹ دس کیلکولیشن ناؤ. پہلے آپ رو 111 کو دیکھیے، -10,000 آپ نے یہاں ویلیو دی ہے. پھر آپ نے نیکسٹ یعنی فرسٹ ریونیو 2,750، پھر نیکسٹ 4,250، پھر نیکسٹ 3,250، پھر نیکسٹ 2,750. یہ آپ نے ریونیو اسٹریم کاسٹ کی ویلیو کے بعد انٹر کر دی. اب سیکنڈ کالم میں آئیے جو ڈیٹس والا کالم ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ 2008 سے شروع ہو رہا ہے اور پہلا پیریڈ 1 جنوری سے لے کے 1 مارچ تک، ان ادر ورڈ صرف 2 مہینے ہیں. اور نیکسٹ پیریڈ دیکھیں 1 مارچ سے 30 اکتوبر، پھر اس سے اگلا اکتوبر سے 15 فیبروری، پھر 15 فیبروری سے 1 اپریل. تو آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈیٹیں یہاں پہ ڈیٹس اسپیسیفائی کر دیں، اور مائکروسافٹ ایکسل خود ورک آؤٹ کر رہا ہے کہ بٹوین دا ڈیٹس نمبر آف ڈیز کیا ہے، اور اس حساب سے پیریڈز کی کیلکولیشن ہو رہی ہیں. اب فارمولا ملاحظہ کریں کہ فارمولا کیسے لکھا گیا. ایکول سائن ہے پہلے، پھر XIRR فارمولے کا نام ہے، پھر بریکٹ، پھر A111، پھر کولن، اور A115. یہ کیا ہے؟ یہ ہے رینج. اور کیسے ہم نے اس کو کیا کہ جب آپ نے بریکٹ شروع کیا تو آپ نے سیل A111 جہاں پہ پہلی ویلیو ہے اس کو سلیکٹ کیا، ماؤس کو پریس کر کے سیل A115 تک لے گئے اور وہاں جا کے اس کو چھوڑ دیا. جب آپ نے ماؤس کو ریلیز کیا تو آپ نوٹ فرمائیے کہ رینج کے ارد گرد ایک بلو رنگ کی ریکٹینگل ڈرا کر دی گئی ہے، اور پھر اس رینج کا سیل ریفرنس سٹارٹنگ اور اینڈنگ A111 to 115 کولن درمیان میں دیا ہوا ہے. تو یہ مائکروسافٹ ایکسل نے آپ کو یہ رینج یہاں پہ لکھ دیا. پھر آپ سیمی کولن یا کوما لکھ رہے ہیں، پھر آپ سیکنڈ کالم میں جا رہے ہیں اور سیل B111 کو آپ نے کلک کیا، سلیکٹ کیا، پھر ڈریگ کر کے سیل B115 میں آئے وہاں تک. تو یہاں بھی مائکروسافٹ ایکسل نے آپ کو رینج لکھ دیا. پھر سیمی کولن، پھر ہم نے یہاں پہ گیس دیا ہے، اور ایک جنرل ایڈوائس ہے کہ اگر کچھ پتہ نہ ہو تو 10% لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کو فریکشن کی شکل میں یعنی 0.1 کر کے ہم نے لکھا ہے. اب اسی سلائیڈ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنسر دیا ہوا ہے XIRR ود ان بریکٹس. اس کا آنسر جو ہے 0.37، بڑی لمبی ہے، کئی ڈیجٹ شو کیے گئے ہیں. تو فریکشن کی شکل میں جواب آپ کو دیا جا رہا ہے، تو اس کو یہاں ایکسپلینیشن کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹ از 0.37 اور پھر باقی کئی ڈیجٹس اور ہیں. تو اس کو اگر آپ 2 ڈیسیمل میں دیکھیں تو 37.34 بن رہا ہے. تو آئیے اب ڈسکس کریں کہ ایکسٹینڈڈ جو IRR ہے اس میں خاص بات کیا نکلی. اس میں آپ نے دیکھا کہ اس فنکشن کی جو کیلکولیشنس ہیں، جیسے ہم نے وہ ایکسٹینڈڈ پریزنٹ ورتھ کیلکولیشن کی تھی، اسی طرح سے ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن ہو رہی ہے. کس بات کا خیال رکھنا کہ ڈیٹس تھرو دیٹ فنکشن انٹر ہوئی ہیں. یہ میں نے مینشن نہیں کیا
لیکن بیسیکلی وہی پروسیجر، ایکول سائن، پھر ڈیٹ فنکشن، پھر ود ان بریکٹس. میرے کمپیوٹر کے کیس میں ایئر فرسٹ، پھر سیمی کولن، پھر منتھ، پھر سیمی کولن، پھر ڈے اور بریکٹ کلوزڈ. آپ کے کمپیوٹر پہ آپ نے دیکھنا ہے کون سی ڈیٹ فارمیٹ ایز اسٹینڈرڈ استعمال کی جا رہی ہے اور کون سی آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں بھی چوائس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ آپ اس کو رائٹ کلک کر کے فارمیٹ، سیل، مینیو سلیکٹ کر کے تو جو فارمیٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن جو ہمارے فائنینشیل انالیسز میں، اکنامک انالیسز میں کام آئیں گے، ان کو ہم نے کیسے ہینڈل کیا. یہاں ایک قابل ذکر بات ہے کہ ہم نے کئی کیش فلوز کی بات کی تھی کہ یہ کیش کاسٹ کی کیش فلو ہے، یہ ریونیو کی کیش فلو ہے. پلیز نوٹ کہ اس ایگزامپل میں یا ان ایگزامپلس میں جو کیش فلو آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ نیٹ کیش فلو ہے. یہ نیٹ کیش فلو میں ہی ایسی ویلیوز نظر آئیں گی کہ جہاں پہ کاسٹ زیادہ ہے وہاں پہ مائنس نظر آئے گا. یعنی فرسٹ کپل آف ایئرس جب کاسٹ زیادہ ہے وہاں پہ مائنس ویلیوز نظر آئیں گے. مائی سجیشن، ان دو فنکشنز کو آئی آر آر اور پھر ایکس آئی آر آر، یہ دونوں فنکشن آئی آر آر اور ایکس آئی آر آر، ان کو آپ اچھی طرح سے اسٹڈی کریں، ان کی پریکٹس کریں. یہ ورک شیٹ آپ کے لیے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور خوب اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن کریں. تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلی سلائیڈ پہ کیا ہے. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا جو پچھلا کام تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو یہاں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، لینئر ایکویشنز. تو بیفور وی گیٹ انٹو لینئر ایکویشنز لیٹ می ڈسکس دس ٹاپک اے لٹل بٹ. یہ بہت اہم ٹاپک لینئر ایکویشنز، لینئر پروگرامنگ، بہت آسان ٹاپک ہے. ویسے کیسے ہم نے لینئر ایکویشنز ڈیولپ کرنی ہے، ڈفرینٹ بزنس پرابلمز آپ کے سامنے ہوں گے. میں آپ کو پرابلمز دکھاؤں گا، ورڈ پرابلمز، پھر ہم ان کو کنورٹ کریں گے لینئر ایکویشنز میں اور پھر ہم ان کو حل کریں گے. تو لینئر ایکویشن کے کون سے پہلو ہیں، یہ اس سلائیڈ پہ میں نے ان کی ایک سمری بنائی ہے. سو لیٹس لک ایٹ دا سلائیڈ فرسٹ کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. کہ ایک تو سالو ٹو لینئر ایکویشنز ود ٹو ویریبلس. ایک ہمارا یہ ٹارگٹ ہے جس کو ایسی ایکویشنز کو سائملٹینیس ایکویشنز بھی کہتے ہیں. سالو پرابلمس دیٹ ریکوائر سیٹنگ اپ لینئر ایکویشنز ود ٹو ویریبلس. یہ دوسری ہماری ایک نیڈ ہے، ہاؤ ٹو سالو دیز پرابلمس، جہاں پہ ان کا استعمال ہوگا دو ویریبلس. ہاؤ ٹو پرفارم لینئر کاسٹ والیوم پروفٹ اینڈ بریک ایون انالیسس امپلائنگ. پھر ایک کانسیپٹ ہے دا کنٹریبیوشن مارجن اپروچ، اور ایک دوسرا پہلو ہے دی الجبرک اپروچ آف سالونگ دا کاسٹ اینڈ ریونیو فنکشنز. یعنی یہاں پہ کنٹریبیوشن مارجن اپروچ ایز ون وے آف ڈوئنگ بریک ایون انالیسس، اور دوسرا کہ الجبرا کی اپروچ کیا، ہاؤ ٹو سالو دا کاسٹ اینڈ ریونیو فنکشنز. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اس سلائیڈ پہ آپ کو ایک بہت ہی آسان اور ایلیمنٹری سوال دکھایا جا رہا ہے. ایک پہلی ایکویشن ہے 2x - 3y which is equal to -6، اور دوسری ایکویشن ہے x + y.
equal to 2. اب ہم نے اس کو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ y کے لیے اس کو سالو کریں. Before we do that, let me explain this step a little bit. جب دو لینئر ایکویشنز ہوتی ہیں اور ان میں دو ویریبلس ہیں تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ویریبل کو ایلیمینیٹ پہلے کرنا ہوتا ہے. اگر ایک ویریبل ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے تو یہ دو لینئر ایکویشنز ایک لینئر ایکویشن میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور ایک ویریبل کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے. جب اس ویریبل کی ویلیو آ جاتی ہے تو آپ اس ویریبل کی ویلیو کو جو ایکویشن ان اینی آف دا ٹو ایکویشنز اس میں انسرٹ کر کے تو دوسرا ان نون ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اب یہ طریقہ جو ہے ایلیمینیشن کا کہ ایلیمینیشن کیسے ہوگی، اس کے کئی طریقے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے اس کورس میں لینئر ایکویشنز ہم اور بھی اسٹڈی کریں گے. آپ نے جب آپ کے پاس یہ لینئر ایکویشنز آ جائیں تو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کون سا ایلیمینیشن میتھڈ استعمال کروں. اس سوال میں آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ y کے لیے حل کرو. سو لیٹس ڈو 1 or 2 ایگزامپلس جس سے ہمیں آئیڈیا کلیئر ہوگا کہ ہم یہ ایلیمینیشن کر کیسے سکتے ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلتے ہیں. یعنی پہلے ہم حل کر رہے ہیں y کے لیے. تو y کے لیے کیسے حل ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ -3y لکھا ہوا ہے اوپر. تو y کے لیے تب حل ہوگا کہ اگر ہم x کو ایلیمینیٹ کر لیں. یعنی سالونگ فار y کا مطلب ہے کہ y کی ویلیو پہلے نکالو. تو ایلیمینیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم x کی ویلیو کو پہلی ایکویشن میں آپ نوٹ کریں کہ ویلیو 2x ہے، تو اگر ہم سیکنڈ ایکویشن کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں، یعنی ایچ ایلیمنٹ ٹو بی ملٹیپلائڈ بائی 2 لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی، تو اس ملٹیپلیکیشن سے کیا ہوگا کہ پہلی ویلیو جو x ہے یو ملٹیپلائی بائی 2 تو 2x ہو گیا، پھر پلس سائن، پھر آپ نے y سے ملٹیپلائی کیا 2y ہو گیا، پھر ایکول، پھر 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا 4 ہو گیا. اب دو ایکویشنز ہمارے پاس آ گئیں جن میں ایک ایلیمنٹ جس میں x ہے وہ دونوں میں برابر ہے. تو اگر ہم ایک ایکویشن کو دوسری سے سبٹریکٹ کر دیں تو اٹ مینس کہ x کی ویلیو ایلیمینیٹ ہو جائے گی. یعنی یہاں پہ شو تو نہیں کیا گیا کہ مائنس سائن کدھر ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ فرسٹ ایکویشن یعنی 2x - 3y = -6 سے ہم دوسری ایکویشن کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں. ان ادر ورڈ جب 2x سے 2x کو سبٹریکٹ کریں گے تو آنسر ول بی 0. جب 3y سے 2y کو سبٹریکٹ کریں گے تو آنسر ول بی -5y. جب -6 سے 4 کو سبٹریکٹ کریں گے تو آنسر ول بی -10. تو اس کو آپ جب -5y = 10 تو مائنس سائنس کینسل آن بوتھ سائڈس، y کو آپ 10/5 یعنی آنسر 2 آپ کا آ گیا. اس کو ریویو کریں کہ ایکویشنز آپ نے دیکھا کہ سمپل میتھڈ آف ایلیمینیشن، یہاں پہ سوال میں ہمیں بتا دیا گیا کہ y کے لیے سالو کرو. ان ادر ورڈس اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ آپ نے اس کو x کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. تو جب ہمیں معلوم ہے کہ y کو ہم نے y کے لیے سالو کرنا ہے، x کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کون سا فیکٹر استعمال کروں تاکہ میری ویلیو جو x کا ایلیمنٹ ہے سیکنڈ ایکویشن میں وہ فرسٹ ایکویشن کے x والے ایلیمنٹ کے برابر ہو جائے. جب یہ دونوں ایلیمنٹ برابر ہو جائیں گے تو ان کو آپ
then you can subtract the second equation from the first one. اور اس سے x کی ویلیو ایلیمینیٹ ہو جائے گی. باقی تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا. جب ایک دفعہ جب ویلیو y کی صرف رہ گئی تو پھر آپ نے اس کو ری ارینج کیا ہے اور سمپل کیلکولیشن اور y کی ویلیو نکل آئی. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. یہاں پہ وہی سوال، وہی دو ایکویشنس ہیں. 2x minus 3y x plus y. پہلی ایکویشن میں 2x minus 3y is equal to minus 6. سیکنڈ میں x plus y is equal to 2. اور کہا جا رہا ہے کہ جی اب آپ اس کو سبسٹیچیوٹ کریں، یعنی پچھلی ویلیو اب آپ استعمال کر رہے ہیں. آلریڈی آپ نے y کی ویلیو آپ نکال چکے ہیں. تو یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کو یو آر سبسٹیچیوٹنگ دا ویلیو آف y ان دا فرسٹ ایکویشن، یعنی 2x minus 3y میں اب y کی جو ویلیو جو پہلے ہم نے کیلکولیٹ کر لی which was 2، اس کو ہم نے یہاں پہ انسرٹ کیا، یا سبسٹیچیوٹ کہتے ہیں اس کو، سبسٹیچیوٹ کیا. تو آپ نے سبسٹیچیوشن کے بعد جب ایکویشن کو دوبارہ لکھا تو 2x minus 6 equal to minus 6. تو جب -6 کو آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں گے تو وہ +6 ہو جائے گا اور 0 آ جائے گا، یعنی 2x equal to 0 اور x کی ویلیو 0 آ گئی. اب یہاں پہ آپ نے مکمل آپ کی جو دو لینئر ایکویشنز تھیں جن میں دو ان نونز تھے x اینڈ y، ان کو آپ نے اس میتھڈ کے مطابق بہت آسانی سے حل کر لیا. تو لیٹس ریویو دس میتھڈ ناؤ کہ 2 ایکویشنز آر گیون. ان دو ایکویشنز کو آپ نے ایک ویریبل جو ہم نے y پہلے سلیکٹ کیا تھا اس کے لیے سالو کیا، اور سالو کیسے کیا کہ ہم نے x کی ویلیو کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک ایکویشن کو ملٹیپلائی کیا 2 کے ساتھ، اور پھر ہم نے اس ایکویشن کو فرسٹ ایکویشن سے مائنس کیا، اور جو ٹرمز ہمارے پاس آ گئیں وہ y کی شکل میں تھیں، اس سے ہم نے y کی ویلیو نکال لی. جب y کی ویلیو نکل آئی تو اس کو ہم نے فرسٹ ایکویشن میں y کی جگہ سبسٹیچیوٹ کر کے x کی ویلیو ڈرائیو کر لی. تو یہاں پہ ایک دو باتیں خاص یاد رکھنے والی ہیں کہ یہ صرف ملٹیپلیکیشن ہی ایلیمینیشن کا طریقہ نہیں ہے. کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ y کی ویلیو اس طرح سے ہے، اس طرح سے لکھی ہوئی ہے. مثلا یہ 2 یہاں تو 2x تھا، سپوزنگ کہ لکھا ہوتا x ڈیوائڈیڈ بائی 2، تو پھر آپ کیا کرتے؟ یعنی اوپر لکھا ہوا ہے 2x اور نیکسٹ ایکویشن میں لکھا ہوا ہے x بائی 2، اور آپ نے x کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. تو آبویسلی اب ہم اگر 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو پھر 2x آئے گا اور آپ ان دونوں کو ایلیمینیٹ کر سکیں گے. تو یہ ایک سمپل مگر ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جب ایلیمینیشن کی جائے تو اس وقت آپ اس کو دیکھیں کہ کیسے میں کس سے ملٹیپلائی کروں تاکہ میرا فردر جو کام ہے ایلیمینیشن وہ آسانی سے ہو جائے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. آئیے سلائیڈ پہ دیکھیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ چیک یور آنسر بائی سبسٹیچیوٹنگ دا ویلیوز انٹو ایچ آف دی ایکویشنز. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. جب آپ آنسر نکال لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ٹھیک جواب نکالا ہے، خاص طور پہ جب مینول کیلکولیشنز ہو رہی ہیں کیلکولیٹر کے ساتھ.
تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ رزلٹ کو ویریفائی کیا جائے. تو ویریفیکیشن کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ ایکویشن میں ویلیوز کو جو آپ نے ورک آؤٹ کی ہیں آنسر کو انسرٹ کیا جاتا ہے، اور بوتھ سائڈس آف دی ایکویشن اگر ان میں آفٹر سبسٹیٹیوشن وہی آنسر نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جواب ٹھیک ہے. میں اس کو دہرا رہا ہوں. سبسٹیٹیوشن، پھر آپ کیلکولیشن کریں گے، پھر لیفٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر دیکھیں گے کیا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے ساتھ کمپیئر کریں گے. اگر دونوں آنسر ایک ہی ہیں تو اٹ مینس کہ آپ نے جو جواب نکالا وہ ٹھیک ہے. تو آئیے سلائیڈ پہ اب پھر واپس چلیں. یہاں ایکویشن 1 میں 2x minus 3y is equal to -6 یہ وہی سوال ہے جس کو ہم نے حل کیا ہے. تو ایکویشن 1 یہ تھی 2x minus 3y equal to -6 اور ہم نے نکالا ہے x equal to 0 اور y equal to 2. تو آپ نکال رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ LHS لکھا ہوا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ equal to، پھر آپ نے ایکویشن پہلے لکھ لی 2x minus 3y ایز اٹ از اس کو لکھا ہے، پھر ایکول سائن، پھر آپ نے ویلیوز سبسٹیچیوٹ کی ہیں. یہ یہاں پہ میں نے ود ان بریکٹ شو کیا ہے کہ x کی ویلیو 0 اور y کی ویلیو 2، اور اس کو جب میں نے حل کیا تو آنسر از -6. اور یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی چونکہ -6 ہی ہے تو اس کو ہم ایسے لکھ رہے ہیں ایکول سائن رائٹ ہینڈ سائڈ. یعنی ایسا لکھنے سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. ان ادر ورڈز یہ ویلیڈیٹ ہو گیا کہ ہم نے جو آنسر نکالا وہ کریکٹ ہے. اب یہی چیک آپ ایکویشن 2 میں کریں. ایکویشن 2 میں کیا تھا x + y = 2. تو یہاں پہ بھی آپ وہ ویلیوز چونکہ اسٹریٹ وہ x اور y کی ویلیوز ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو اور پھر 0 + 2 which is 2 اور یہ بھی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. تو یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ آنسر یہ نکلا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ لینئر ایکویشن with 2 unknowns کیسے حل کی جاتی ہیں اور کیسے آنسر نکالا جاتا ہے. ریئل لائف ایگزامپلس لینئر ایکویشن کی نیکسٹ لیکچر میں ہم اسٹڈی کریں گے. بزنسز لینئر ایکویشنز کو کیسے یوز کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل فوڈ فار تھاٹ. آپ سوچیں کہ آپ کچھ چیزیں خرید رہے ہیں، کچھ آئٹمس ایک خاص نمبر میں خرید رہے ہیں، ان کی ایک خاص پرائس ہے اور ایک خاص آپ کا ایکسپینس ہو رہا ہے، اور پھر پرائسز چینج ہو رہی ہیں اور آپ نے ایک خاص بجٹ بنایا ہوا ہے کہ میں نے اپنے ایکسپینسز کے لیے اس سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا. تو سوال کیا ہوا کہ کتنی تعداد میں یہی چیزیں خریدی جائیں کہ یہ میرا بجٹ ایکسیڈ نہ ہو. یعنی یہاں پہ کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے لینئر ایکویشنز ڈرائیو کرنی ہوں گی. سیٹ اپ کریں گے آپ لینئر ایکویشنز ایک ایگزسٹنگ سچویشن کے لیے، ایک فردر جو آپ پلان کر رہے ہیں اس کے لیے، پھر اس کو آپ حل کریں گے اور ایکس اور وائی کی ویلیوز نکالیں گے. اگر 2 آئٹم ہیں، 2 unknowns کی ہم بات کر رہے ہیں چونکہ ابھی سمپل ایکویشنز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو آپ اپنا ٹل دا نیکسٹ لیکچر ایک چھوٹا سا اپنا سوال حل کریں. اس کے علاوہ جو فنکشن آج میں نے ایکسپلین کیے ہیں ان کو پلیز گو تھرو دوز ویری ویری سیریسلی. اور پورا ٹاپک یہ مت سمجھیں کہ یہ ٹاپک ختم ہو گیا، بریک ایون انالیسز ابھی ہم نے اور کرنا ہے. یہ سارے فنکشن جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو ہم نے ابھی اور تفصیل سے کرنا ہے. ہمارے
کچھ لیکچرز میں بریک ایون انالیسس، ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشنز بار بار دوبارہ آئیں گی۔ اگلے لیکچر میں ہم لینئر ایکویشن کو اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے، کیسے سیٹ اپ کی جاتی ہیں، کیسے ان کو حل کیا جاتا ہے۔ تو اس نوٹ پہ میں اور اس میسج کے ساتھ کہ پلیز ورک ود مائکروسافٹ ایکسل ویری سیریسلی، بی فلوئنٹ، میں آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر بھی بڑا دلچسپ اور بڑا بھرپور رہا۔ امید ہے کئی انٹرسٹنگ باتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، کئی مائکروسافٹ ایکسل کی اپلیکیشنز، مائکروسافٹ ایکسل سے کام کرتے رہیے۔ اس کورس کی جو اسائنمنٹس ہیں ان کو دیکھتے رہیے، مڈ ٹرم کے لیے تیاری کرتے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔